بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 16 اکتوبر اور جمعرات کا دن. آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں صرف 42 دن رہ گئے ہیں. ان 42 دنوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی ہے یا نہیں ملنی، اور اگر ملنی ہے تو وہ 2 سال ہوگی یا پھر مزید 5 سال ان کو دیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا تنازع ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت بند کمروں میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور دوسری صورت ہے کہ نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیا جائے. ابھی تک دونوں کام نہیں ہوئے، اور اسی لیے جو میرے پاس معلومات تھیں میں نے انہی معلومات کی بنیاد پر آپ سب کو خبردار کیا تھا، آگاہ کیا تھا کہ آنے والے 3 مہینے جو ہیں اگست، سپٹمبر اور اکتوبر بہت ہی خوفناک ہوں گے، اور میری توقع سے بڑھ کر وہ خوفناک بھی ہو گئے ہیں اور خونی بھی ہو گئے ہیں. اس لیے کہ یہ جو پاور کوریڈورز میں ایک رسہ کشی چل رہی ہے، وہ رسہ کشی پاکستان کو، ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو کمزور کر رہی ہے، اور ہمارے انتظامی ڈھانچے کو، سیاسی ڈھانچے کو، آئینی اور قانونی اور عدالتی ڈھانچے کو مسمار کر رہی ہے. اس لیے اس تنازع کو، اس لڑائی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ختم کر دینا چاہیے. اور اگر یہ پھیلے گی تو اس کا نقصان ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہوگا، پاکستانیوں کو ہوگا، اور پاکستان کی سلامتی کو پہنچے گا. اس میں میں بلا شک و شبہ، بلا خوف و خطر یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کچھ معلومات میرے پاس بھی ہیں. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اسی صورتحال میں جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حالات اسی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور جیسے جیسے 28 نومبر قریب آ رہا ہے، معاملات، ہماری پاک افغان سرحد جو ہے وہ گرم ہو گئی ہے. افغانستان کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور 2 دن کی بھرپور جنگ کے بعد، فضائی حملوں کے بعد اب جنگ بندی ہے، اور 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی گئی ہے. اور ایسی لڑائی اور ایسی جنگ جس کا ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ برادر اسلامی ملک، ہمسایہ ملک کے ساتھ ہم اس طریقے سے دست و گریباں ہوں گے، یا وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے دست و گریباں ہوں گے. اور دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف ہمسایہ ہیں، اور ادھر کا خون گرے یا ادھر کا گرے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے عوام نے، اور افغانستان اور پاکستان کی فورسز نے مل کر پچھلے 45 سال سے لڑائی لڑی ہے. اور اس سلسلے میں جو اتنی زیادہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان محبت ہے، رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ اس کو ختم کرنے کی ایک دانستہ نادانستہ کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں بیرونی ہاتھ کتنا ہے، اور بیرونی مفاد کتنا ہے، اور انٹرنیشنل پلیئرز کا اثر و رسوخ کتنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری جانب ہماری جو پاک بھارت سرحدیں ہیں، وہاں پہ بھی کشیدگی موجود ہے، اور وہ بھی ادھر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے کل نوٹم جاری کیا گیا، اور ہماری فضائی حدود 2 دن کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے، ہر طرح کے آپریشن، فضائی آپریشن کے لیے فضائی روٹ جو ہے وہ بند کر دیے گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر معمولی ہیں. پھر آ جائیں آپ داخلی سطح پہ، اور داخلی سیکورٹی کا معاملہ، مرید کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے سنجیدہ ہو گیا ہے کہ مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلے علماء کرام کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، مفتی منیب صاحب اور دیگر علماء نے مطالبہ کیا کہ کم از کم لاشیں واپس کر دیں، اور لاشیں واپس کی جائیں، اور ان لاشوں کو واپس کر کے تاکہ لواحقین جو ہیں وہ کم از کم ان کی تدفین کر سکیں. اب کل پھر ایک اجلاس ہوا ہے، اور تنظیمات اہل سنت پاکستان، اس میں تمام کے تمام علماء کرام اور اہل سنت کی تمام جماعتوں کی نمائندگی شامل ہے. یہاں تک کہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی اس اجلاس میں موجود تھے. اور ایک اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور وہ پریس کانفرنس بھی کافی
तंबीह की गई है। पहले मुफ्ती मुनीब साहब ने मुतालबा किया, अब मुल्क भर की अहले सुन्नत जमातों और तमाम मदारिस की इंतज़ामिया ने मुश्तरका तौर पे एक एलामिया जारी किया है, जो कि अज़ ख़ुद एक बहुत बड़ी ख़बर है। और उसमें ये कहा गया है कि मुरीद के पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन सानहा मुरीद के दिन था और अहले सुन्नत कौंसिल की कुशी, अहले सुन्नत की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। ये पहली दफ़ा किसी भी अहले सुन्नत की जमातों ने, पहली दफ़ा किसी भी सियासी जमात ने ये इस तरीके से इल्ज़ाम आयद किया है कि नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। तो जो फुटेजेस आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वो और भी खौफनाक और ख़तरनाक हो गई हैं, क्योंकि जो 9 मई को ट्रेंड देखा गया, जो 26 नवंबर को देखा गया, जो आज़ाद कश्मीर में देखा गया, वही मुरीद के में देखा गया। और गाड़ियों को जलाया गया, गाड़ियों को जो वर्दी में मलबूस लोग हैं वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, शीशों को तोड़ रहे हैं, और इस तरह की भयानक किस्म की तस्वीर जो हैं वो वीडियोस देखी गई, जो कि अज़ ख़ुद एक बहुत जिससे नफ़रत भी फैल रही है और हालात कशीदा और भी हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फुटेजेस बनाई थी, अब वो मंजर आम पे आ रही हैं। इसीलिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अडयाला जेल के बाहर कल परसों एक करारदाद पास की गई, अवामी करारदाद पास की गई, और उस करारदाद पास करने पे भी सिमाबिया ताहिर और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ ख़तरनाक दफ़ात लगाकर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। यानी कहीं से भी किसी को सुख का सांस और हल्की सी भी आवाज़ नहीं उठाने की इजाज़त, और ये जो घुटन है वो किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है और हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सुन्नी तहत कौंसिल इसमें तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों ने शिरकत की और फिर एक कमेटी बन गई है जी 10 रुकनी, और वो मुज़ाकरात करेगी। और इन्होंने जुमे को कल यानी कि मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है, लाशों की वापसी का मुतालबा किया है, जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है इस वाक़े पे ख़ास तौर पे, और इसमें तमाम गद्दी नशीन, तमाम जो हैं अहले सुन्नत वल जमात के लोग वो शामिल थे। मुल्क भर की मसाजिद में 17 अक्टूबर को नमाज जुमा में सानहा मुरीद के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदादें पेश की जाएंगी और ये मुतालबा है। दूसरी जानिब जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है वो 10 रुकनी है, उसमें डॉक्टर अबुल खैर आज़ाद हैं, डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, पीर अब्दुल खालिक हैं, इंजीनियर सरवत एजाज़ क़ादरी हैं, हाफिज़ हामिद रज़ा हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, पीर खालिद सुल्तान हैं, पीर निज़ामुद्दीन सयालवी हैं और पीरज़ादा मोहम्मद अमीन क़ादरी मानकी शरीफ हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हिदायत की है कि सानहा मुरीद के मामले में ख़ास तौर पे जुमे को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, ये उन्होंने ऐलान किया है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कल एक और मुतालबा किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब से जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं उस वक्त से अब तक 4 पाकिस्तान में कत्लेआम के सानहात हो चुके हैं। 9 मई का हुआ, 26 नवंबर का हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर में हुआ और अब मुरीद के में हुआ। इसलिए इन तमाम वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल तहक़ीक़ात इंडिपेंडेंट आज़ादाना ज़रूरी हैं, और अगर ये ना करवाई गई तो मामलात और भी ख़तरनाक और खौफनाक हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने, क्योंकि कल जो नोटम जारी किया गया है उसके बाद हालात जो हैं वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं। और फिर अगर आप चले जाएँ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो क्या कर रही है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप तो शहबाज शरीफ साहब को आपने देख लिया कि पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है, जैसे वो एक अर्दली की तरह, एक सबॉर्डिनेट की तरह सैल्यूट मारते फिर रहे हैं जनाब सदर ट्रंप को, और वो भी इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तमाम आलमी रहनुमाओं के सामने पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। कल आर्मी चीफ मुतहर्रिक नज़र आए
انہوں نے ملاقات کی، پہلے آرمی چیف نے ملاقات کی صدر زرداری صاحب سے، اور یہ ملاقات بھی غیر معمولی داخلی سیکورٹی کے معاملے میں تھی، سیاست کے معاملے میں تھی، اور پھر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سرحدوں پہ۔ اور اس کے بعد یہ ملاقات اور بھی امپورٹنٹ ہو گئی جب کچھ ہی دیر کے بعد صدر زرداری سے شہباز شریف صاحب اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ ان سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ تو جو ان کے ساتھ ٹیم ہے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ وزراء تھے، اس کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ اور بہت بڑا کوئی کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ وہ آئین میں ترمیم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایمرجنسی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اور جمعے کو اگر یہ احتجاج بھرپور طریقے سے ہو گیا اور تو پھر ان کے لیے اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم لاشیں واپس کر دیں۔ اور عمران خان صاحب نے کل واضح طور پر کہا، اور انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کی رپورٹ کا اور مختلف فوٹیجز کا حوالہ دیتے ہوئے اور عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اب یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مرید کے میں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ درست نہیں، بلکہ عینی شاہدین اور خاص طور پہ سما ٹی وی پہ چلنے والی رپورٹ وہ 400 لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر اسی لیے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ وہی سٹائل ہے، 26 نومبر کے بعد بھی یہی کیا گیا، اور اب سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی پہ مقدمہ درج ہے، باقی ساری لیڈرشپ پہ مقدمہ درج کر دیا گیا، ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ اور اگلی بات ہے وہ ہے کہ پنجاب میں ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پنجاب پولیس ہی کیوں انوالو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے نیا، اس کے زیر سایہ جو ماورائے عدالت مبینہ طور پر جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور اس میں مارے جا رہے ہیں لوگ، خواہ ان کا کتنا ہی بڑا کرمنل ریکارڈ کیوں نہ ہو، لیکن آئین اور قانون اور انسانی حقوق یہ کہتے ہیں کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور عدالت میں اس کے خلاف جرم ثابت کر کے اس کو عدالت سزا سنائے، نہ کہ یہ کہ اس کو پولیس مقابلوں میں مبینہ طور پر کسی کو بھی اٹھا کے پولیس مقابلے میں پار کر دیا جائے۔ اور خاص طور پہ وہ جو تیفی بٹ والا معاملہ ہے وہ بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں جی، یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ بہرحال اگلی خبر جو ہے وہ اور بھی امپورٹنٹ ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب کو کیا ہوا ہے جی، گرفتار کیا ہوا ہے، وہ فوج کی کسٹڈی میں ہیں اور ایک طویل عرصہ ہو گیا، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ شروع میں بتایا گیا سٹی ٹاپ سٹی یا سٹی ٹاپ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے الزام میں، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور سپریم کورٹ کا ایک آرڈر، اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فلاں آرڈر کی بنیاد پہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کچھ عرصہ تک ان کا میڈیا ٹرائل بھی ہوتا رہا، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہا۔ معاملہ فوجی عدالت میں ہے، اور جنرل فیض جو ہیں وہ DGISI رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد کور کمانڈر رہ چکے ہیں، ایڈجوٹنٹ جنرل رہ چکے ہیں، امپورٹنٹ پوسٹوں پہ رہ چکے ہیں، پھر DGC بھی رہ چکے ہیں، طویل سروس ہے ان کی، اور وہ ان پہ کسی بھی ISI کے سربراہ کو اس طریقے سے آپ پکڑیں اور شروع کریں آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے نجی الزام سے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے کبھی 9 مئی کا، کبھی کچھ یہ سارے ان پہ الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے۔ میڈیا ٹرائل زیادہ ہوا، اور پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ان کو 8 سال 10 سال 15 سال سزا ہو سکتی ہے، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس سال کے آخر میں سزا ہو جائے گی۔ اب وہ وقت بھی آ چکا ہے، لیکن جنرل فیض حمید نے ایک جو ظاہر وہاں پہ آپ وکیل بھی دینا ہوتا ہے، اور وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں جنرل فیض حمید کہ ان کو بھی پتہ نہ ہو کہ اصل میں ان کو کیوں پکڑا گیا ہے۔ ان کو بھی معلوم ہے وجوہات سیاسی ہیں، وجوہات ذاتی ہیں، وجوہات کچھ اور ہیں، بتایا کچھ اور گیا ہے۔ اور اب جنرل فیض حمید نے 7 لوگوں کو
کہا ہے کہ جی گواہی کے طور پہ ان کو وٹنس باکس میں بلایا جائے، اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ آرمی چیف سابق جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور سابق DGI ہماری اطلاع کے مطابق کوئی نام آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، نوید مختار صاحب ہیں، کیونکہ ذرائع نے دی یہ خبر، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ ہیں، آرمی چیف جنرل فیض حمید صاحب نے کہا ان کو بلایا جائے، اس وقت کے DGI جنرل نوید مختار صاحب کو بلایا جائے، کیونکہ نوید مختار صاحب جو تھے وہ ISI کے سربراہ تھے، اور جنرل فیض ان کے نیچے کام کر رہے تھے DGC کے طور پہ، تو انہوں نے کہا ان کو بھی بلایا جائے۔ پھر جنرل شجاع پاشا سابق DGI ان کا نام لیا گیا ہے، سابق DGI جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا گیا ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا گیا ہے، بقول ہمارے سورسز کے یہ جنرل فیض حمید صاحب کے انہوں نے کہا کہ خاقان عباسی صاحب کو بھی وٹنس باکس میں بلایا جائے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بلایا جائے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلایا جائے، اور سابق DGIS PR اور کور کمانڈر اور NDU کے صدر جناب آصف غفور صاحب کو بلایا جائے۔ تو یہ 7 نام ہیں جو میرے پاس میرے سورسز نے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے مبینہ طور پر، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جناب جیسے میں یہ نہیں اناؤنس کر سکتا کہ مجھے DGIS PR صاحب نے بتا دیا ہے کہ اب تو ان کو سزا ہونی ہے تو لہٰذا وہ اٹل ہے، نہیں، یہ مختلف سورسز سے یہ نام آئے ہیں، اور ان کو بلایا گیا ہے آئی تھنک 18 اکتوبر کو، آج ہے 16، کل نہیں پرسوں ہفتے کے دن ان کو بلایا گیا ہے، اور ان کو فوجی عدالت میں اور جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے، اور ان کے وکیل ہیں جناب اشفاق صاحب، علی اشفاق صاحب ان کے وکیل ہیں، اور ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کون آتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ظاہر جنرل فیض صاحب فوج کا ایک نظام ہے، جنرل فیض صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے انڈر کام کیا، جنرل نوید مختار کے انڈر کام کیا، یہ تو ہو گئے 2۔ اس کے بعد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے انڈر بھی وہ کام کر چکے ہیں، عمران خان پرائم منسٹر تھے، ان کے انڈر بھی کام کر چکے ہیں، اور آصف غفور صاحب ان سے جونیئر تھے، اس لیے آصف غفور صاحب کو بطور DGIS PR وہ رہے اس وقت جب یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے ان کو یاد کیا گیا ہے، اور جنرل پاشا جنرل ظہیر جو ہیں وہ سابق DGIS رہ چکے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ہیں، ان کا نام بھی کئی دفعہ آیا، لہٰذا ان کو بھی انہوں نے بلایا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین ایک بار کہوں گا کہ اور بھی اس سے معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ماؤس پیس کے ذریعے، اپنے دانشوروں کے ذریعے جب آپ خبریں یہ پھیلانا شروع کر دیں کہ جناب فیصلہ ہو چکا، تو یہ کیسا فیصلہ ہے کہ ابھی ٹرائل چل رہا ہے، ابھی گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے، اور سزا پہلے ہی بتا دی گئی ہے کہ اتنی سزا ہے، اور DGIS کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ جنرل فیض حمید ہے، A ہے یا B ہے یا C ہے، جب آپ DGIS کو سزا سنائیں گے اور وہ بھی ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کے بغیر سنائیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں کہ بیرون ملک آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ سب سے زیادہ تو آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہیں سے ایسی آوازیں اور ایسی گردانیں اٹھیں گی کہ آپ کو سنبھالا نہیں جائے گا، اور وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کا ذاتی وکٹری ہو جائے، ذاتی طور پر آپ فتح یاب ہو جائیں کہ آپ نے اپنے جنرل فیض صاحب کو گرا لیا ہے، اپنے مخالف کو، اور مسئلہ صرف ایک ہی تھا، اور مسئلہ تھا آرمی چیف، کون بنے گا آرمی چیف۔ یہ لڑائی چل رہی تھی۔ فرینکلی آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے کبھی بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ فوج میں جو جرنیل ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے آرمی چیف بننے کے لیے مینوپولیٹ کرتے ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً یہ سلسلہ کوئی پچھلے 6-8 سال سے ہوا ہے جی۔ جنرل باجوہ صاحب کے وقت بھی یہی ہوا، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے وقت بھی یہی ہوا، گو کہ جنرل فیض جو ہیں وہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے اناؤنس ہوتے ہی وہ بھی گھر بیٹھ گئے تھے، ریٹائرمنٹ لے لی تھی، حالانکہ وہ جونیئر تھے، نہیں چاہتے تو نہ کنٹینیو بھی کر سکتے تھے، وہ بھی چلے گئے تھے، اور جنرل اظہر عباس صاحب بھی چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد
ان کا پیچھا بھی کیا گیا، مسلسل پیچھا کیا گیا، اور یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد بھی محفوظ نہ رہے۔ تو بہرحال اندر خانے بہت کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور اگر یہ کھچڑی اسی طرح پکتی رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جناب جو اہل اختیار ہیں اور ان کو میں کہوں گا کہ آگے بڑھیں اور ان معاملات کو سنبھالیں، اور جتنے بھی اس وقت متنازع کردار ہیں ان کو کہا جائے کہ مہربانی کریں کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ نے بہت سروس کر لی، اور اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں سے اگر بے قابو ہو جاتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔